اشارت انہوں نے بات کر دی. آصف نے کہا کہ پالکیوں میں آ کے بیٹھنے والے جنرل ملک کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے بات کی کارگل کی بات کی نا، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے نا، کتابیں لکھی گئی، ڈاکومنٹڈ ہے، آپ کا ایئر فورس چیف مانتا ہے، آپ کا نیوی چیف مانتا ہے کہ جی ہاں یہ غلط ہوا تھا، یہ چاروں جنرلوں نے مہم جوئی کی تھی، ہمیں بھی نہیں بتایا تھا. اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم تھے نا میاں صاحب، کوسچن کرتے اس کے نتیجے میں وہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی تھی واجپئی اور میاں صاحب کے درمیان، وہ سبوٹاج ہوئی نا. تو کیا غلط کہا مجھے بتائیں نا. اور اس کو مطلب کہ ہم نے اب اس میں اگر فرض کرے تنقید کریں یا پوچھا جائے تو کہیں گے ہمیں بدنام کر رہے ہیں. بھئی یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے ان باتوں کا، اس میں کیا بدنامی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ پرویز مشرف نے یعنی کہ کارگل جس کی مہم جوئی کی وہاں پہ لوگ مروا دیے، آرمی کو بدنام کیا اس نے پرویز مشرف نے؟ فائر کر دیتے ان کو جی جب پتہ چلا کہ فائر کر رہے تھے تو خود فائر ہو گئے. اور کیا بات کی بات تو یہی تو مسئلہ ہے، بات کی مسئلہ نہیں ہے، بات یہی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں نا. اگر آج لوگوں نے نہ سیکھا تو یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. بس یہ ہر قوم میں بزرگ جو ہیں وہ سرمایہ حیات بھی ہوتے ہیں اور مشعل راہ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح صحافت کے بزرگ جنہوں نے قلم سے داستانیں لکھی نا اور ہمیں قوم بنایا، ان کی پیروی کیجیے. ان کی پیروی کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت صحافت میں گڑبڑیں ہو رہی ہیں؟ کچھ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگ قتل ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ ہے نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. سلیم شہزاد مجھے بتائیں نا کس نے قتل کیا؟ یہ سب کا سوال ہے. ابھی میں سمجھتی ہوں کہ بریک کی طرف جانا ہے. نہیں میں کہتا ہوں جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے صحافی اور خدمات انجام دیتے ہوئے، اور اگر کسی جن کو تھریڈ آ رہے ہیں اس پر باقاعدہ کمیٹی بھی بن رہی ہے اور خاص توجہ دی جا رہی ہے. اس پر بات کریں صحافی نہیں، جو دوسرے لوگ بھی مرتے ہیں جو کچھ ہے سب کی کرنا چاہیے، صرف یہ بات کرنے کی ذرا ایگزام نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کی بات کر لینی چاہیے. مگر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے سلیم شہزاد کے قتل اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے پی ایف یو جے کے صدر پرویز شوکت کیا کہتے ہیں سن لیجیے اور بریک لے لیجیے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خطرہ تو ان کی زندگیوں کا خطرہ ہے، اور دوسرا ان کو فائنینشلی جو ہے وہ بھی خطرات پیش. ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تشدد کا نشانہ بننے والے کوئٹہ کے واقعے میں جو ڈاکٹر باقر شاہ نے اپنے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے، مگر انہیں کون سیکیورٹی دے گا؟ کیونکہ جو سیکیورٹی دینے والے ہیں جب وہی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر کوئی کیا کرے؟ قانون کے محافظوں نے ایک بار پھر لا قانونیت کا مظاہرہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انہیں کوئی بھی لگام دینے والا نہیں ہے. کوئٹہ میں 5 چیچن باشندوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے سرکاری ڈاکٹر باقر شاہ کو کل رات پولیس نے جی بھر کے تشدد کا نشانہ بنایا. ڈاکٹر باقر شاہ کا کہنا ہے کہ ان پر تشدد عدالت میں دیے گئے اس بیان کا رد عمل ہے جس میں انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ غیر ملکیوں کی موت خود کش حملے سے نہیں بلکہ گولیاں لگنے سے واقع ہوئی. واقعے کے ایک اور اہم گواہ اور مقامی فوٹوگرافر جمال ترکئی پر منگل کی صبح اس وقت بعض پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا جب وہ خروٹ آباد میں اپنے گھر سے نکل کر شہر کی جانب آ رہے تھے. ان واقعات سے لگتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو اپنے خلاف کسی کارروائی کا خوف ہی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون سے بالکل بالا تر سمجھنے لگے ہیں. اس سے پہلے کراچی میں رینجز کے اہلکاروں کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کی ویڈیو بنانے والے کیمرہ مین کو بھی دھمکیاں دی گئی تھی جس پر صحافی برادری نے سخت احتجاج کیا تھا اور انہیں تحفظ دینے کا مطالبہ کیا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کے جج اور ثانیہ خروٹ آباد ٹرائیبیونل کے سربراہ محمد ہاشم خان کاکڑ نے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کوئٹہ غالب علی کو ٹرائیبیونل کے سامنے ان دونوں واقعات کی وضاحت کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر باقر شاہ.
جو کہ ہمیں جوائن کریں اس وقت. ان کی جو زخم ہیں ان کے اوپر ان کو پٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر باقر شاہ. ہمیں کوئٹہ سے جوائن کریں. مجھے بتائیے پولیس نے آپ کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا؟ میڈم پولیس نے تو اب پہلے بھی میں واضح کہہ چکا ہوں, بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں نے جو 5 چچن باشندوں کی پوسٹ مارٹم کی تھی اس کی کاز آف ڈیتھ ڈیو ٹو فائر آرم ہے, لیکن پولیس مین کہتے ہیں جی ان کے بلاسٹ سے ہے. یہی تضاد ہے. یہ آپ کو واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غلط لکھیں؟ کس نے کہا آپ کو یہ؟ نہیں غلط تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بلاسٹ ہے. ان کا کن کا موقف ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ پولیس والوں کا. ان کے نام لیں گے کسی کے؟ نام مجھے نہیں میم. کوئی تو ہوگا جس نے آپ کو یہ کہا ہوگا. کون سے افسران تھے؟ نام مجھے افسران پولیس ان کے بالا پوری افسران تھے. وہ پولیس کے افسر سے آپ کو کسی کا نام یاد ہو؟ نام مجھے یاد نہیں کسی کا. کوئی حلیہ یاد ہو آپ کو؟ حلیہ میں کیا بتا سکتا ہوں. چلے مجھے بتائیے کہ اصل حقائق ہیں کیا خیروٹ آباد واقعے کے؟ اصل کیا حقائق ہیں؟ کیونکہ آپ نے جتنا کلوزلی دیکھا ہے ان ڈیڈ باڈیز کو, ظاہر ہے آپ کو وہ باتیں پتہ ہیں جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اکثر حقائق تو یہ ہیں موسٹ پروبیبلی ان کے جو وونڈز تھے وہ فائر آرم کے وونڈز تھے. تمام ڈیڈ باڈیز کے اوپر فائر آرم کے وونڈز تھے ایکسیپٹ ون. ان کے جو باڈی سے ایک میٹلک وہ پیس آف میٹلک نکلا تھا. پیس آف میٹل؟ وہ کس قسم کا میٹل تھا؟ میٹل تھا جسٹ لائک آئرن. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں ہوگا؟ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے وہاں ہونے کی؟ وہ تو میٹلک کا پیس میں نے پولیس کے ہینڈ اوور کر کے وہ دے دیا تھا, پھر انہوں نے پشاور بھیجایا تھا فورنسک لیب کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ جن پولیس اہلکاروں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے, آپ نے کہا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں. ہاں, جو وہ میرے اگر سامنے آئے تو میں ان کو پہچان سکتا ہوں. تو آپ چاہتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے؟ آپ نے کہیں پہ کوئی پرچہ درج کروانے کا سوچا؟ ان کی قانون بالکل ان کی گرفتاری کی جائے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو کمانڈنٹ آفیسر تھے ڈی ایس پی جو چھوٹی چھوٹی داڑھی سے تھے ڈی ایس پی, ان کو بھی گرفتار کر کے کفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت بڑا آپ نے نام لے لیا ہے. آپ کو یقیناً ہے, یقین سے آپ کہہ رہے ہیں پورا سوچ سمجھ کے کہ ان کو بھی بیچ میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل میم. اچھا, آپ نے جو پروٹیکشن مانگی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ کس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اس وقت؟ مجھے جی ایف سی اور ان کے پولیس مین سے خطرہ ہے. مگر پروٹیکشن پھر کون دے گا آپ کو؟ یہ تو پروٹیکشن تو انہی لوگوں نے دینی ہے. جی ہاں, بس دوسرا میرا خدا ہے جو پروٹیکٹ کرے گا مجھے. اگر آپ کو اس وقت پولیس کی سیکیورٹی دی جائے تو آپ قبول کریں گے؟ نو, نیور. تو کس قسم کی سیکیورٹی اب آپ کو دی جائے؟ آپ اہم شہری ہیں ہمارے پاکستان کے. میں اپنی سیکیورٹی خود کروں گا میم. کیونکہ میں ایک قبائلی سیٹس تعلق رکھتا ہوں, لہٰذا میں اپنی سے پروٹیکشن خود ہی کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دونوں آپ کے بچے ہیں, آپ کے صاحبزاد ہیں؟ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ آواز سمجھ نہیں آئی. یہ دونوں آپ کے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس وقت موجود, دونوں لڑکے؟ ڈاکٹر باقر شاہ کو میری آواز کہیں نہیں آ رہی. ڈاکٹر باقر شاہ صاحب, آخری سوال آپ سے, کسی حکومتی اہلکار نے رابطہ کیا ہے؟ کس چیز کا؟ کسی حکومتی آفیشل نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ جی ہاں, حکومتی یہ ایم این اے آئے تھے. ہمایوں صاحب آئے تھے ایم این اے آج میرے پاس. انہوں نے مجھے بڑا پروٹیکٹ دیا ہے. انہوں نے مجھے سیکورٹی کا وعدہ کیا ہے. بلکہ ہوم سیکرٹری کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سیکورٹی مہیا کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فورسز ایسی ہیں جو ان واقعات کو چھپانا چاہ رہی ہیں, تفتیش کو, خیروٹ آباد کے واقعے کو؟ ان کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بم بلاسٹ ہے,
फायर आर्म को छुपाना चाहते हैं। तो आपको कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इन हक़ाइक़ को छुपाया जाए? ये हुकूमती पुलिसमैन जो हैं, हुकूमत, वो लोग आपको लग रहा है कि इस वाक़े को छुपाना चाहते हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को इस वक्त? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि यहाँ के पाकिस्तान के अवाम को सिक्योर करना चाहिए। मेरे डॉक्टर्स जो हैं, मेरे पार्टी के डॉक्टर जो हैं, YTA, PMA एंड प्रोफेसर डॉक्टर्स जो हैं, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली वो डॉक्टर जो मेडिको लीगल हैं, जो यहाँ कोयटा से दूर दराज इलाकों में जाते हैं, जैसे खारान, पश्चिन, तुर्बत, वहाँ जाते हैं, उनको मोस्टली प्रोटेक्शन किससे दें डॉक्टर साहब? प्रोटेक्शन दें किससे? यही बात तो अजीब सी है आपकी पूरे किस्से में, दुख की बात है। किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आप? तो हमारे मुहाफ़िज़ भी वही हैं, हमारे मुहाफ़िज़ भी वही हैं जो हमें खुद ही मारते हैं। तो हम किससे गिला करें, किससे वो प्रोटेक्शन? मुझे आखिरी बात बस बता दें, जब आप बता रहे हैं आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तो क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग यही कह रहे थे कि आपने जो है खुराटाबाद वाली जो रिपोर्ट है, आपने हमारे हक में नहीं दी। ये आपसे कहा गया बाकायदा? जी हाँ, वहाँ जो मार रहे थे उनके कांस्टेबल जो थे पुलिसमैन, वो यही कह रहे थे कि यही डॉक्टर बाकिर शाह है जिन्होंने खुराटाबाद की रिपोर्ट को जो है गलत दी है। चलिए, आपको अल्लाह मियां सेहत और ज़िंदगी दे डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी न्यूज़ बीट में ज्वाइन करने के लिए। यकीनन डॉक्टर बाकर शाह को इंसाफ मिलना चाहिए, और हिफाजत देने वाले एहलकारान में अगर कुछ इस किस्म के अफराद शामिल हैं जो कि बजाय हिफाजत देने के उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मगर जाते जाते आखिरकार चंद अहम सियासी शख्सियात के दबाव पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बूम बूम आफरीदी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। इस हवाले से आज शाहिद आफरीदी और चेयरमैन PCB एजाज भट्ट के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, जिनमें यह तय पाया कि क्रिकेट बोर्ड शाहिद आफरीदी को NOC जारी करेगा, जिसके एवज आफरीदी सिंध हाई कोर्ट में जारी केस वापस लेकर PCB के डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होंगे। चलें, समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट, लेकिन बात यही है कि मामला वहां तक जाता ही क्यों है जहां पर आकर तमाम दुनिया के सामने आपको अपने मामला तय करने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फरिया अजीज मेरी टीम को इजाजत दीजिए। डू राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv. It's newsbeat@sama.tv. Otherwise you can join us on our Facebook page which is newsbeat with फरिया अजीज। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।